بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اسلامک اسٹڈی کا ٹاپک ہے ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کی جو سلائیڈ ہے وہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ آپ لوگوں نے یہ والی سلائیڈ دیکھ لینی ہے، یہ والی آیت دیکھ لینی ہے۔ آپ لوگوں نے کوسچن جب لکھنا ہے تو آپ لوگوں نے یہ والی آیت اس میں کوٹ کرنی ہے، یہ اس کا معنی ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ترجمہ آ جاتا ہے جو تفسیری ترجمہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں گرامر کیسے یوز ہوتی ہے۔ لفظ کے معنی پھینکنے کے ہیں۔ انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ہر بامعنی لفظ انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کلمہ جو کسی شخص، حیوان، جگہ یا چیز کا نام یا صفت ہو اسے کہتے ہیں کلمہ، اسم۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اللہ، الرحمن، محمد، اسے اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم اور فعل کی علامات دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ابتدائی طالب علم اقسام کلمہ پہنچانے کے لیے اگرچہ ان کی معنی جاننے کا محتاج ہوتے ہیں مگر چند لفظی علامات ایسی ہیں جن کی مدد سے معنی جاننے کے بغیر اقسام میں کلمہ پہچانی نہیں جا سکتی ہیں۔ تو اس کی یہ اہم علامات انہوں نے 3 دی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے یہ 3 دیکھ لینی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لاسٹ پہ ان کے فائدہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ کیوں استعمال کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اسما دیا ہوں میں، اسما آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، سورۃ بقرہ کی 177 آیت ہے۔ یہ نیچے جو ہوتا ہے نا یہ بتایا ہوتا ہے 2 کا مطلب ہے 2nd سورت ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 177 ہے۔ اہم تفسیری نکات دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے تشریح کرنی ہے نا، یہ اہم تفسیری نکات کا اسٹوڈنٹس مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے نا، تشریح میں یہ ہیڈنگس کے حساب سے آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے۔ آپ لوگ اہم تفسیری نکات یاد کر لیتے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے پیسیج بنانے ہیں، ہم لوگوں نے تشریح کیسے کرنی ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہم نے حوالہ متن میں کیا لکھنا ہے، ہم لوگوں نے تشریح کے اندر وہ حاصل کلام بھی کیا لکھنا ہے، اس کی لاسٹ پہ اس کا خلاصہ کیا دینا ہے، سب کچھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرق مغرب کی طرف سے منہ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، یہ صرف اجتماعیت اور مرکزیت کے اصول کا طریقہ ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ ان عقائد پر ایمان رکھنا جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ ایسے ایمان اور عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان کیے ہیں، جو یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے عقائد ہیں نا، ان پہ ایمان رکھنا ہی اصل نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، ان اعمال و اخلاق کو اپنائیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مذکرات میں یہ سارا دیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے یہ پڑھ لینا، اس کے الفاظ بھی دیے ہیں، معنی بھی دیے ہوئے ہیں۔ آگے دوسری ایمان باللہ کی دوسری آیات آ جاتی ہے، وہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہو ایڈ کر لیں۔ میں آپ لوگوں کو بیسیکلی بتاؤں کہ آپ لوگوں نے تشریح کیسے کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے تشریح میں یہ پورا ایڈ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ آیات بیسیکلی یاد نہیں رہتی۔ یاد کرنے والے بچے کر بھی لیتے ہیں لیکن زیادہ تر ترجمہ ایڈ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آیات ایڈ کرنی بھی ہے تو آپ ان کا اعراب نہیں لگائیں لیکن آیات ایڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ترجمہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اہم تفسیری نکات ہیں، اس میں اہم تفسیری نکات میں اس کی 6 چیزیں آتی ہیں: ایمان کا معیار، تمام رسولوں پر ایمان، تمام آسمانی کتب پر ایمان، تفریق کی نفی، عمل صرف قرآن و حکیم کے احکامات پر ہو، اللہ کے فرما بردار مسلمان۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی لا اکراہ فی الدین، جس نے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ آیت آ جاتی ہے، پھر اس کا معنی ترجمہ ہے۔ اس کے بھی اہم تفسیری نکات جو ہیں وہ 5 ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے کہ قبول دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ان کے دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ دین ایک ایسا ہے نا ہمارا دین اسلام جس میں انہوں نے نیکی اور برائی دونوں چیزوں کو واضح کر دیا۔ اسلامی معلومات میں انسانی حقوق کی سپاردی، حاکمیت اللہ کی مگر دین اختیار کرنے میں آزادی۔ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، دین اختیار کرنے میں آپ کو آزادی ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا مضبوط سہارا ہے۔ جو ایمان رکھتے ہیں نا وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیت آ جاتی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا بامعنی ترجمہ۔ پھر اس کے آ جاتے ہیں تفسیری نکات۔ اہم تفسیری نکات میں کیا آتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد، اللہ، فرشتوں، رسول، اللہ کی کتابوں اور آخرت پر ایمان رکھنا، رسولوں کو ماننے میں تفریق نہ کرنا، مسلمانوں کا طرز عمل، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کو قبول کرنا، اپنے حسن عمل پر غور نہ کرنا، اللہ سے عفو درگزر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، یہ اس کی اہم تفصیل نکات ہے۔ اگلی آیت ایمان باللہ کی ترجمہ ہے، تفسیر وہ اس کی بامعنی ترجمہ ہے، الفاظ کے معنی۔ اس کے بعد اس کی تفصیلی نکات آتے ہیں۔ تفصیلی نکات میں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ ہمارے دنیا کے لیے ایک بہترین ہے، دنیا کی بہترین امت ہے۔ بنی اسرائیل کی نااہلی صفات جو امت عادلیہ کے لیے ضروری ہیں، نیکی کو قائم کرنا، بدی کو مٹانا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اطمینان، اپنے رب کو تسلیم کرنا، اپنے غلطیوں سے سبق سیکھنا۔ پھر آگے ایک اور آیت ہے ایمان باللہ ان الذین آمنوا والذین، یہ آیت اس کا ترجمہ، پھر اس کے الفاظ کے معنی، پھر اس کے تفصیلی نکات۔ تفصیلی نکات میں وہ کیا کہتے ہیں؟ تفصیلی نکات جس کے ہیں یہودی کے گروہ، اس کے بعد یہود اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں، جو انسان بھی ایمان لائے، عمل صالح کرے، اجر عظیم کا وعدہ ہے اسے، اور خوف اور غم سے نجات ہے اس کو۔ پھر اگلی آیت ہے ایمان باللہ کی ترجمہ ہے، اس کے الفاظ کے معنی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے تفصیلی نکات میں آیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی دعائے رزق صرف ایمان والوں کے لیے، اللہ کا دنیاوی اور دنیاؤں کے نعمتوں کا وعدہ، کافروں کے لیے وقتی فائدہ، دنیاوی رزق کی فرمانبرداری، اللہ کی رضا کی نشانی نہیں۔ پھر آگے آ جاتا ہے ترجمہ قرآن۔ ترجمہ قرآن میں کہتے ہیں مولانا شرف، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں کہ تفسیری کی فرض سے کتاب کسے، یعنی کہ کس کس کی کتابیں ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے یہ چیزیں مٹیریل لی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری سلائڈ جو ہے وہ اینڈ ہو گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ آپ کو اس کے متعلق کوئی بھی لیکچر بوٹنی سے متعلق، کمپیوٹر، پلانٹ سسٹمیٹک، اکونومیکل، بایولوجی، مارفولوجیکل، بوٹنسٹ، ان کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی لیکچر چاہیے انہوں نے مجھے کمنٹ کرنا ہے، ان کو لیکچر جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ان کے نوٹس PDF فارم میں چاہیے، کیونکہ میں نے PDF نوٹس بنائے ہوئے ہیں اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں اپنا نمبر دینا ہے، میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دوں گی۔ اگر آپ لوگ مجھ سے نمبر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی اور کوسچن ہو یا کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو چاہیے ہو، مٹیریل چاہیے ہو، تو آپ لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے، آپ لوگوں کو فوراً مٹیریل اور ٹاپک مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نیکبان، دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔